السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف اور اس کے صحت پر اثرات۔ حاضرین، رمضان کی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے، اور یہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مساجد میں جا بیٹھتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کے 9 یا 10 دن عبادت کے اندر صرف کرتے ہیں۔ راتوں کا جاگنا، شب قدر، قیام اللیل اور روزے کے جو اوقات ہیں وہ اس اعتکاف کے اندر صرف ہوتے ہیں۔ اور جو 10 دن کا پورا ٹریننگ کورس ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھنے کا، اس کے جہاں غیر معمولی روحانی اثرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے طبی اور صحت کے حوالے سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فوائد ہوتے ہیں یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتے ہیں، جسمانی بھی ہوتے ہیں اور دماغی بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بنیادی تبدیلی جو اس اعتکاف میں صحت کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ جسم ایک غیر معمولی ڈسپلن کا عادی ہو جاتا ہے۔ اعتکاف بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں لوگ گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں جا بیٹھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اعتکاف ایک بہت ہی ڈسپلنڈ عبادت کا نام ہے، اور اس میں ایک بہت ہی غیر معمولی ڈسپلن ہے کہ جس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، مسجد میں قیام کے حوالے سے بھی، اور ایک حجرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور اپنے وقت کا بیشتر اور بڑا حصہ جو ہے وہ عبادت کے اندر صرف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ غیر معمولی ڈسپلن ہے کہ جو اس اعتکاف کے مہینے میں معتکف کو اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور یہ ڈسپلن انسان کی ٹریننگ اور تربیت اور اس کی دماغی اور جسمانی صحت میں بڑا ایک اہم اور بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ دوسری جو ایک بڑی دماغی تبدیلی اس اعتکاف کے عشرے میں حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک غیر معمولی طور پہ دماغ کو کنسنٹریشن حاصل ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے تمام معاملات سے کٹا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے جہاں نہ اخبار آتا ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ کوئی خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ۔ لوگوں کی زندگی کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے اور ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے۔ اور یہ غور و فکر کرنا، کنسنٹریشن جس طرح دماغ کی اس آخری عشرے کے اندر کام کرتی ہے، اس کے دماغ کے اوپر بڑے غیر معمولی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ کو ایک طریقے سے اس عشرے میں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے نظام کو ری بوٹ کر سکے، اور دماغ کو ایک زبردست کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے بڑے لانگ ٹرم بینیفٹس کا باعث بنتی ہے۔ سیلف کنٹرول جو ہماری سائیکیٹری کی اصطلاح میں اور انسان کی جو صلاحیت ہے اس میں ایک بڑی غیر معمولی صلاحیت شمار ہوتی ہے، کہ جس میں بندہ اپنے اوقات کار کو، اپنی عادات کو، اپنے مزاج کو کنٹرول کرتا ہے۔ مسجد میں لوگ جا کے رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پہلے کبھی کسی نے کوئی وقت نہیں گزارا ہوتا ہے، اور اس مسجد کے اندر رہنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اور ایک طریقے کے ایک ایسے سوشل ورلڈ کے اندر رہنا کہ جو مسجد کے اندر ہی وجود کے اندر آتی ہے، اور اس انوائرمنٹ کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے اس مسجد کے اندر لوگوں کے ساتھ اور جو دیگر معتکفین کے ساتھ، اور جس طرح کی ڈسپلن اور پابندیاں اعتکاف میں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ایک زبردست قسم کا سیلف کنٹرول انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور ایڈڈ بینیفٹ ہے، فائدہ ہے کہ جو معتکف کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک رمضان کے آخری عشرے کی جو اوقات ہیں وہ بنیادی طور پہ عبادت کے اوقات ہیں، کہ جو بندہ نوافل کے اندر صرف کرتا ہے، عبادت کے اندر صرف کرتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں صرف کرتا ہے، احادیث کے مطالعے میں صرف کرتا ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے، یہ جو بندگی ہے، رکوع و سجود ہے، قیام ہے، یہ بندے کے اندر ایک خاص طرح کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، جو دل کے اندر ایک قلبی سکون پیدا کرتے ہیں، دماغ کو ایک اطمینان دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل و دماغ کے لیے ایک اطمینان کا باعث بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انگزائٹی کم ہوتی ہے، ڈپریشن اگر کسی فرد کے اندر ہو تو وہ کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے میں دماغ کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ آخری 10 دن بڑی حد تک کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے دن ہوتے ہیں،
جس میں لوگ کثرت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ مطالعہ بھی انسان کی دماغی کیپیسٹی کو، استعداد کو بڑھاتا ہے۔ اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دماغی کیپیسٹی اگر بڑھتی ہے، دماغی استعداد بڑھتی ہے مطالعے کے نتیجے میں، پڑھنے کے نتیجے میں، تو دماغ کے اندر جو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اس کے ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص جو حافظے کی کمزوری کی بیماری ہے، ڈیمنشیا کی بیماری ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے دماغ کی کیپیسٹی کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے بینیفٹس اعتکاف کے اندر غیر معمولی معتکفین کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے فزیکل بینیفٹس بھی ہیں، کیونکہ لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں، گھنٹوں نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پوری راتیں، بالخصوص شب قدر کی راتیں جو آخری 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، وہ پوری کی پوری عبادت کے اندر گزرتی ہیں، تو اس کے جو فزیکل بینیفٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو دماغ کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے اس اعتکاف کے عشرے میں، اس کے بعد اس کو میڈیکل ریسرچ نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرنے لگتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ زیادہ نسبتاً کامیابی کے ساتھ اپنے کام کو کرنے لگتے ہیں، اور یہ فرد خود محسوس کرتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ یہ خود محسوس کرتے ہیں اور یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اعتکاف کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹیوٹی میں اور ہماری کیپیسٹی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو کچھ ہم کام کرتے ہیں اس کام کرنے کی جو ہماری صلاحیت ہے وہ اس اعتکاف کے نتیجے میں بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک جو اور اضافہ ہوتا ہے وہ علم کا اضافہ ہوتا ہے کہ اس اعتکاف کے نتیجے میں جو بندہ مطالعہ کرتا ہے، معتکف قرآن کا، احادیث کا، دینی کتابوں کا، لٹریچر کا جو غور و فکر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے دینی علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ دینی علم جو ہے وہ نہ صرف اس کی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے، بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اور فوائد حاصل ہوتے ہیں اس اعتکاف کے، ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس اعتکاف کے نتیجے میں جو فرد ایک وقت گزارتا ہے مسجد کے اندر، اور جس طرح کی کیفیت سے وہ گزرتا ہے، اس کا دماغ کے اوپر اتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فرد ایک دفعہ اعتکاف کر لیتا ہے وہ بار بار اعتکاف کرتا ہے، اور اگر اس کو رمضان میں اعتکاف کرنے کا موقع نہ ملے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو رمضان میں کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہ کیفیت جو اس آخری عشرے میں اعتکاف میں حاصل ہوتی ہے، یہ دماغ کو سکون والی کیفیت، اور یہ دماغ کے اطمینان والی کیفیت، اور دماغ کو ایک مسرت پہنچانے والی اور خوشی پہنچانے والی کیفیت، یہ بڑے غیر معمولی اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ اب جو فرد اس اعتکاف کے پروسیس سے گزرتا ہے، وہ اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے، اس کا ایک رویہ مثبت معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، یہ جو لوگ کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں، بزرگ کرتے ہیں، ایون خواتین بھی گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں، اور اس اعتکاف کی ایک خاص بات کی ہوتی ہے کہ اس میں گفتگو کم کرنی ہوتی ہے، بولنا کم ہوتا ہے، اور غور و فکر زیادہ کرنا ہوتا ہے، اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عبادت کے اندر اور مطالعے کے اندر صرف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹریننگ کورس ہے کہ جس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بلکہ ان کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ سب اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کبھی اس اعتکاف کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے، وہ کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے، وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس اعتکاف سے کس طرح کی کیفیت کسی فرد کو حاصل ہوتی ہے اور کس طرح کے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اعتکاف کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور اب بہت بڑی تعداد میں مساجد کے اندر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ بار بار اس اعتکاف میں بیٹھا جائے اور کوئی رمضان ایسا نہ گزرے کہ جس میں اعتکاف کا موقع نہ ملے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آج ہم نے بڑی اہم گفتگو کی کہ یہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے کی بڑی اہم عبادت ہے، اس کے نہ صرف روحانی فوائد ہیں، روحانی اثرات ہیں، بلکہ اس کے انسانی دماغ کے اوپر، انسانی جسم کے اوپر بھی بڑے ہمگیر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ مزید ریسرچ ہو رہی ہے، مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جیسے تحقیق کا عمل آگے بڑھے گا، ہمارے علم میں یہ بات آئے گی کہ یہ جو 10 دن بندہ اللہ کی قربت میں، اللہ کی صحبت میں گزارتا ہے، یہ 10 دن نہ صرف وہ 10 دن بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں،
بلکہ اس کے جو لانگ ٹرم اثرات انسانی دماغ اور انسانی صحت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے طویل عرصے تک قائم رہتے ہیں، اور یہی اس اعتکاف کی فضیلت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور یہی اس کے ثمرات بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔